بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سال 1520 کے ستمبر میں جب سلطان سلیمان اعظم القانونی کو سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران کی حیثیت سے تخت ملا تو اس کی حدود میں مشرقی بحیرہ روم، بحیرہ اسود اور اس کے ساحلی علاقے، آج کے مشرق وسطی میں شامل زیادہ تر علاقے اور جنوب مشرقی یورپ شامل تھا۔ اس وسیع و عریض سلطنت پر تقریباً 50 سال حکمرانی کرنے والے سلطان سلیمان اعظم کو یورپ میں اپنی جاؤ حشم کی وجہ سے سلیمان دی میگنیفیشنٹ اور ترکی میں قانون میں اہم تبدیلیوں کی وجہ سے سلیمان اعظم القانونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر سلطان سلیمان اعظم القانونی کے دور میں بظاہر ایک دور رس اثرات والی پیش رفت ان کے حرم اور زندگی میں ایک کنیز کی آمد تھی، جسے حرم میں حرم سلطان اور تاریخ اسے آج بھی حریم سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، حریم سلطان یا حرم سلطان کون تھی؟ ایک کنیز سلطنت عثمانیہ کی ملکہ کیسے بنی اور سلطنت عثمانیہ میں اس عورت کا کیا کردار تھا؟ اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، یہ حرم سلطان کی بدقسمتی ہے کہ اپنی شہرت کے باعث وہ مغربی مصنفین و مورخین کا محبوب موضوع بن گئی اور پھر انہوں نے اس خاتون سے متعلق کئی جھوٹے سچے قصے تخلیق کر ڈالے۔ حرم سلطان کی اصل شخصیت کہانیوں میں گم ہو گئی، تاہم اس زمانے کی کتابوں سے بعض بنیادی معلومات ضرور ملتی ہیں۔ ناظرین، سلطان سلیمان اعظم القانونی کی زندگی میں داخل ہونے والی سب سے اہم عورت حرم سلطان کا تعلق یوکرائن کے علاقے روتھینیا سے تھا، جو اس وقت پولینڈ کا حصہ تھا، مگر تاریخ میں اس کے والدین اور جائے پیدائش کا ذکر نہیں ملتا۔ مشہور مورخ پیرس کے مطابق ایک بات مکمل یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کی پیدائش مسیحی خاندان میں ہوئی تھی۔ کچھ عثمانی روایات کے مطابق روکسیلانا ایک پادری کی بیٹی تھی جو سال 1505 کے لگ بھگ پیدا ہوئی۔ قیاس کی جاتی ہے کہ روسی تاتاریوں نے جب مغربی یوکرائن پر حملہ کیا تو اسے غلام بنا لیا گیا۔ یہ غالباً 1517 کی بات ہے۔ وہ پھر بحیثیت غلام بکتی بکاتی آخر استنبول میں عثمانی بادشاہ کے حرم میں پہنچ گئی۔ سال 1513 سے شہزادہ سلیمان صوبہ مانیسا کے والی تھے، وہیں سال 1515 میں ان کے ہاں ایک کنیز ماہ دوراں سے بیٹے مصطفیٰ نے جنم لیا۔ ناظرین، ماہ دوراں سلطان کوہ کاف کے ایک سردار کی بیٹی تھی، گویا وہ بحیثیت غلام شہزادہ سلیمان کے حرم میں داخل نہیں ہوئی تھی، بلکہ سلطان سلیمان اعظم القانونی نے اس سے شادی کی تھی۔ سال 1520 میں والد سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان بادشاہ بن گئے۔ یوں حسب روایت حرم کی تمام کنیزیں بھی ان کی ملکیت میں آ گئیں، جن میں حرم بھی شامل تھی۔ مغرب میں یہ عورت روکسیلانا کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ اس زمانے میں عثمانی بادشاہ کا حرم ایک دوسرے پرانے محل میں تھا، جبکہ وہ خود دوسرے محل میں مقیم ہوتا۔ پرانے محل میں حرم کی سربراہ سلطان سلیمان اعظم القانونی کی والدہ عائشہ حفصہ سلطان تھی۔ انہیں ہی عثمانی سلطنت میں پہلی والدہ سلطان ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی اس زمانے کی سپر پاور میں سب سے طاقتور عورت۔ پھر بلحاظ قوت سلطان کی اس پہلی کنیز کا نمبر آتا جس سے بیٹا پیدا ہوتا۔ جب سلطان سلیمان تخت نشین ہوئے تو سلطنت میں والدہ سلطان کے بعد دوسری طاقتور عورت ماہ دوراں تھی، یعنی سلطان سلیمان اعظم القانونی کے بڑے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کی ماں۔ مگر حرم سلطان کی آمد نے سب کچھ بدل ڈالا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ حرم سلطان زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، مگر سلطان اس کی ذہانت، حسن مزاح اور ہنسمکھ طبیعت سے بہت متاثر ہوا۔ ہمہ وقت مسکرانے کے باعث ہی سلطان نے اسے خرم یعنی خوش شادماں کہہ کر پکارا۔ یہ فارسی لفظ ترکی میں آنے کے بعد حرم کہلایا، جو اصل نام کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ناظرین، حرم سلطان نے جلد ہی اپنی میٹھی میٹھی باتوں اور دل فریب اداؤں سے سلطان سلیمان اعظم القانونی کے دل میں جگہ بنا لی۔ پھر سال 1521 میں اس نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا تو یکایک سلطنت کی تیسری طاقتور ترین عورت بن گئی۔ ناظرین، سال 1525 تک
خرم سلطان کے ہاں مزید 4 بچے مہر ماہ، عبداللہ، سلیم اور بایزید جنم لے چکے تھے۔ ناظرین، ہم نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ بایزید خرم کا بیٹا نہیں تھا، یہ مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ البتہ یہ یقینی ہے کہ بیٹوں کی پیدائش کے بعد ماہ دوراں اور خرم میں کشمکش شروع ہو گئی، کیونکہ عثمانی سلطنت میں اصول تھا صرف بڑا بیٹا ہی باپ کی موت کے بعد نیا حکمران بنتا تھا، اور عموماً وہ اپنے سارے بھائی قتل کروا ڈالتا۔ جب سلطان سلیمان اعظم القانونی پوری توجہ خرم سلطان کو دینے لگے تو ماہ دورہ میں حسد کا جذبہ جاگ اٹھا۔ ممکن ہے دونوں طاقتور خواتین نے اپنے غلاموں کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، اگرچہ والدہ سلطان نے ان کی لڑائی کو حد سے باہر نہ ہونے دیا، مگر سال 1533 میں سلطان سلیمان اعظم القانونی نے شہزادہ مصطفیٰ کو صوبہ مانیسا کا والی بنا کر وہاں بھجوا دیا۔ یوں شہزادہ ولی عہد قرار پایا، کیونکہ روایتی طور پر وہی مانیسا کا والی بنتا تھا۔ ماہ دوراں بھی حسب روایت اس کے سرپرست کی حیثیت سے ساتھ تھی۔ سال 1534 میں والدہ سلطان چل بسی۔ بعد ازاں خرم کا جادو ایسا سر چڑھ کے بولا کہ اسی سال سلطان سلیمان نے اس سے شادی کر لی۔ یوں اس روایت کا خاتمہ ہوا کہ عثمانی سلطان اپنی کسی کنیز سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اس سے قبل سلطان نے خرم کو آزاد کر دیا، اور یہ بھی ایک انہونی بات تھی۔ ایک اور عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ سلطان نے بقیہ کنیزوں سے قطع تعلق کیا اور صرف خرم سلطان کے پاس جانے لگا۔ یوں حرم میں خرم سلطان سب سے طاقتور عورت بن گئی۔ ممکن ہے اب اس میں یہ تمنا کروٹ لینے لگی کہ وہ سلطان کی بلا شرکت غیر مالک بن جائے۔ یہ تمنا پوری ہونے میں پہلی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھا۔ ابراہیم پاشا بچپن سے سلطان سلیمان کا ساتھی تھا، سو وہ حکمران بنا تو اس نے اپنے دوست کو خوب نوازا۔ پہلے سال 1523 میں وزیر اعظم بنایا اور پھر اپنی بہن خدیجہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ ابراہیم پاشا عثمانی سلطنت کا پہلا وزیر اعظم یا صدر اعظم تھا، اور اس نے اپنی ذمہ داریاں بڑے تدبر و مہارت سے انجام دی۔ سال 1535 تک ابراہیم پاشا سلطنت میں دوسرا طاقتور ترین فرد بن گیا۔ عام خیال ہے کہ خرم یہ کہہ کر سلطان کو اس کے خلاف بھڑکانے لگی کہ ابراہیم پاشا بادشاہ بننے کی تمنا پال رہا ہے، سو مارچ 1536 میں سلطان کے خاص آدمیوں نے ابراہیم پاشا کو قتل کر دیا۔ ابراہیم پاشا کے قاتلوں کی زبانیں کاٹ دی گئیں اور کانوں کے پردے پھاڑ دیے گئے تاکہ وہ کچھ بول یا سن نہ سکیں۔ یوں خرم سلطان نے اپنے ایک بڑے دشمن کو مروا ڈالا۔ تاہم ترک مورخین کی روح سے یہ واضح نہیں کہ وزیر اعظم کیوں قتل ہوا۔ ان کا خیال ہے کہ حد سے زیادہ طاقت و حشمت پا کر ابراہیم خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے لگا تھا۔ تبھی سلطان کو محسوس ہوا کہ اس کا اقتدار و طاقت خطرے میں ہے، سو وزیر اعظم مار دیا گیا۔ یہ مغربی مصنفین ہیں جنہوں نے خرم پر شک ظاہر کیا۔ سال 1541 میں پرانے محل میں پراسرار طور پر آگ لگ گئی۔ مغربی مورخین پھر لکھتے ہیں کہ یہ آگ خرم سلطان ہی نے لگوائی تاکہ وہ توپ کاپی محل میں سلطان سلیمان کے پاس جا سکے۔ یوں سلطان کا قرب پا کر وہ اس پر مزید حاوی ہو سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ عسکری و خارجہ امور پر سلطان سلیمان اعظم القانونی کو مشورے دینے لگی۔ توپ کاپی محل میں خرم کی آمد سے عثمانی سلطنت میں عورتوں کا عمل دخل بڑھ گیا، جو طویل عرصہ جاری رہا۔ اسی باعث یہ عرصہ تاریخ میں سلطنت خواتین کہلاتا ہے۔ یہ یقینی ہے کہ خرم سلطان نے اپنی منموہنی باتوں اور ناز و ادا سے سلطان سلیمان اعظم القانونی کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ سلطان کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اس پر جادو بھی کرواتی ہو۔ بعض ترک مورخین نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ استنبول کے شہریوں میں جادوگرنی کے لقب سے معروف تھی۔ مغربی مصنفین کی روح سے شہر میں مشہور تھا کہ وہ قصابوں سے جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ خریدتی تھی تاکہ انہیں اپنے جادو ٹونے میں استعمال کر سکے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ خرم سلطان کے بیٹے جوان ہو گئے۔ مغربی مورخین کا دعویٰ ہے کہ اب شہزادہ مصطفیٰ ڈراؤنا خواب بن کر اسے نیند سے جگانے لگا، سو اب وہ اسے مارنے کے در پہ ہوئی۔ اس نے پہلے سلطان پہ دباؤ ڈال کر اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم بنوایا، پھر دونوں مل کر باپ اور بیٹے کو لڑوانے کی خاطر سازشیں کرنے لگے۔ رستم پاشا نے یہ افواہ پھیلا دی کہ شہزادہ اپنی سپاہ
ینیچری کی مدد سے بوڑھے باپ کو ہٹا کر خود تخت نشین ہونا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے سلطان کو شاہ ایران کے نام لکھا شہزادے کا ایک خط بھی بطور ثبوت دکھایا جس میں اس سے مدد مانگی گئی تھی۔ ادھر رستم کے کارندے شہزادے کے حلقے میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ سلطان اپنے دوسرے بیٹے سلیم کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ چونکہ مصطفیٰ کو علم تھا کہ اس کی سوتیلی ماں یہی چاہتی ہے، سو اسے افواہ پہ اعتبار آ گیا۔ یوں ساس اور داماد کی سازش نے باپ بیٹے کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ سال 1553 میں سلطان سلیمان ایران پر حملہ آور ہوا۔ اس دوران رستم پاشا نے آخری چال چلی، مصطفیٰ کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنی سپاہ لے کر سلطان کی فوج سے آ ملے تاکہ صلح صفائی ہو جائے، جبکہ سلطان کو یہ پٹی پڑھائی کہ شہزادہ ینیچری کو لے کر مقابلے کے لیے آ رہا ہے تاکہ اسے قتل کر سکے۔ 6 اکتوبر سال 1553 کو جب غیر مسلح شہزادہ پدری محبت کی مہک محسوس کرتے ارغلی کے مقام پر خیمہ زن باپ کے خیمے میں داخل ہوا تو اس حقیقت سے بے خبر کہ موت اس کی منتظر ہے، سازش کے باعث سلطان تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بیٹا موقع پاتے ہی اسے مار ڈالے گا، سو خیمے میں چھپے باپ کے سپاہیوں نے فوراً بیٹے پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ یوں ایک ایسے المیہ نے جنم لیا جو ترک عثمانی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ شہزادہ مصطفیٰ قابل، منتظم، دلیر سپاہی اور عوام دوست والی تھا۔ ترک و مغربی سبھی مورخین متفق ہیں کہ اس کی قیادت میں سلطنت کو مزید عروج ملتا اور وہ ترقی کی نئی منازل پا لیتی۔ اس طرح خرم سلطان کا ایک اور دشمن چل بسا، مگر ترک مورخین سکے کا دوسرا رخ سامنے لاتے ہیں۔ ان کی روح سے مصطفیٰ شروع میں ولی عہد ضرور رہا، مگر سال 1541 میں اسے دور دراز واقع صوبے اماسیا کی امارت سونپ دی گئی تھی۔ یوں وہ ولی عہد ہونے کے منصب سے محروم ہوا۔ یہ ممکن ہے کہ خرم سلطان نے سلطان پر دباؤ ڈال کر یہ فیصلہ کروایا ہو۔ شہزادہ پھر 12 سال تک اسی معمولی صوبے کا والی رہا، حتیٰ کہ اسے جنگوں میں شریک نہ کیا گیا۔ چونکہ اسے کوئی ترقی نہ ملی سو وہ باپ سے ناراض ہو گیا۔ یوں ایسے گھمبیر اختلافات نے جنم لیا کہ باپ مجبور ہو گیا اور بیٹے کو قتل کروا دیا۔ آخر اس کا والد بھی اپنے باپ بایزید دوم کو زہر دے کر حکمران بنا تھا۔ دوسری طرف شاید یہ رب کائنات کی سزا ہے کہ خرم اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو بادشاہ بنتا نہ دیکھ سکی، حالانکہ اس کی عمر بھر یہی کوشش رہی کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو تخت پر بٹھا دے۔ 18 اپریل 1958 کو خرم سلطان اپنی ناتشنہ خواہشیں لے کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، ایک غیر معمولی عورت کے زیر اثر آنے والے سلطان سلیمان اعظم القانونی کا بڑھاپا بھی اچھا نہیں گزرا۔ ان کے 2 قابل بیٹے تو پہلے ہی قدرتی موت مر گئے، اپنے سب سے ہونہار بیٹے مصطفیٰ کو خود قتل کروا دیا۔ پھر سال 1559 میں بچ جانے والے دونوں بڑے بیٹوں سلیم اور بایزید کے مابین خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سلطان بایزید کی آزادانہ و باغیانہ طبیعت کی وجہ سے سردار اسے ناپسند کرتے تھے، سو انہوں نے خانہ جنگی میں سلیم کا ساتھ دیا۔ بایزید سرکاری افواج کا مقابلہ نہ کر سکا اور اہل خانہ کو لے کر ایران فرار ہو گیا۔ شروع میں ایرانی بادشاہ نے اس کا استقبال اور مدد کی، تاہم شہزادہ سلیم ہر حال میں اسے مروانا چاہتا تھا۔ سو مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے ایرانی حکمران کو منہ مانگا سونا دے کر بھائی کو خاندان سمیت خرید لیا۔ 25 ستمبر سال 1561 کو ترک جلادوں نے قید میں بایزید اور اس کے 3 بیٹوں کو مار ڈالا۔ یوں 8 سال بعد سلیم کے بادشاہ بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ناظرین، خرم سلطان کی داستان عیاں کرتی ہے کہ وہ شروع میں پرآسائش و جاؤ حشمت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ جب بیٹے پیدا ہوئے تو ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی خاطر ہر جائز و ناجائز حربہ اختیار کرنے لگی، مگر اس کی چالیں عثمانی سلطنت کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ ناظرین، خرم سلطان اپنی زندگی میں ہی متنازع ہو گئی تھی اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے عثمانی تاریخ میں مقام کے بارے میں بحث ختم نہیں ہوئی۔ اس پر اسی دور میں سلطان پر جادو کرنے کی باتیں کی جاتی تھی۔ خرم سلطان کا اپنے خاوند سے 8 سال پہلے 1558 میں انتقال ہو گیا اور وہ شہزادہ سلیم کو تخت پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکی۔ ناظرین، یاد رہے کہ خرم سلطان اور سلطان سلیمان اعظم القانونی کے بیٹے بایزید کو بھی بغاوت کے الزام نے مروا دیا گیا تھا، جن کے بارے میں تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خرم کا سگا بیٹا نہیں تھا۔
سلطان سلیمان اعظم القانونی کے بعد طویل عرصہ عیش و عشرت کے دلدادہ شہزادے ہی تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے اپنی نااہلی اور عیاشیوں سے ایک بڑی مسلم سلطنت تباہ کر دی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں خرم سلطان خاصی مذہبی اور غریب دوست ہو گئی۔ اس نے مساجد بنوائی اور فلاحی منصوبے شروع کیے، یوں شاید وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔